پیش کیا ہے، یعنی 12 وجوہ سے جہاد اس وقت ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو وہ رب جس نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے نماز روزے کا، اور اگر وقت پر نماز نہ پڑھے تو وہ ناراض ہوتا، تو ایسے ہی جہاد تو ویسے بھی تھا کہ جو معطل ہے صدیوں سے، کہ کوئی ہم پہ حملہ نہ بھی کرے تو ہم جا کے ان کو دعوت دیں اسلام کی، پہلے تبلیغ کریں اور اس کے بعد پھر اگلا حکم جہاد کا ہے، جہاد بھی سیف کا۔ اسی اسلام نے جس نے ہمیں یہ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اسی اسلام نے کہا کتب علیکم القتال، تجھ پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ جس اسلام کے کہنے پر کتب علیکم الصیام ایک بار قرآن میں آیا ہے، تو ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو صرف اس وقت جو سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان پہ فرض ہوئے تھے، ہم پہ نہیں فرض ہوئے۔ یہ آج تک کوئی گمراہ سے گمراہ بھی یہ بات نہیں کر سکا کہ روزے اب نہ رکھو، یہ اس وقت کے لیے۔ تو ایسے ہی جو کتب علیکم القتال، کہ مسلمانوں اللہ کی خوشنودی کے لیے تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، وہ حکم آج بھی قرآن میں ہے، اور آج بھی ہم قرآن والے ہیں، اور آج بھی جیسے اقیموا الصلاۃ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تو ہم سمجھتے ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں فرما رہا ہے، تو ایسے ہی جہاد کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال کا ہمارے لیے حکم ہے۔ اور وہ جو فرض عین کی صورتحال ہے جب وہ ہو تو پھر یعنی ایسا بھی مرحلہ ہو سکتا ہے کہ جب ادھر دین بلا رہا ہو اور انسان نہ نکلے، تو کچھ مراحل ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پھر نماز روزے کا رب ثواب ہی نہ دے، کہ میرے بلانے پر تو نکل نہیں رہے، بات میری سن نہیں رہے، اور دین جو ہے وہ پردیسی ہو گیا ہے، اور یہ اپنے اپنے کاروباروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں اور یہ نکل ہی نہیں رہے۔ تو رب ذوالجلال کا ناراض ہو جانا یہ ایک بندے کا سب سے بڑا نقصان ہے، اور اس کی ناراضگی مکمل تو کفار پہ ہے، لیکن مسلمانوں پر وہ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی اپنی ناراضگی ظاہر کرتا ہے، جو ان کے فائدے میں ہے کہ کہیں سستی میں ہی ساری زندگی نہ گزر جا۔ تو اس کی طرف سے اگر ایک پل کا جھٹکا لگتا ہے زمین کو، تو وہ یہ بتا دیتا ہے کہ تم اگر جہاد سے اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہو کہ اس میں تو کئی بندے شہید ہو جائیں گے، اس میں کئی لوگوں کے گھروں پہ بمباری ہو جائے گی، اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ بے آسرا ہو جائیں گے، معیشت کا نقصان ہو جائے گا، کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، تو رب فرماتا ہے تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگر تم مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو تمہارا کوئی نہیں مرے گا، تمہارے گھر نہیں گریں گے، تمہارا کاروبار نہیں رکے گا۔ تو جب گھر بیٹھے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے زمین کی ایک انگڑائی پر اپنے محل گرتے ہوئے دیکھتے ہو اور انہیں چھوڑ کے باہر بھاگتے ہو کہ اب تو یہ گرے میں تو بچ جاؤں، تو پھر تمہیں اس اللہ کے حکم کی طرف اس پر توقع رکھتے ہوئے کہ جس نے روزی دینی ہے وہی تو حکم بھی دے رہا ہے، جس نے زندگی دینی ہے وہی تو حکم بھی دے رہا ہے، اس بنیاد پر یعنی مومن کو دیگر لوگوں کی طرح اپنی سوچ کا زاویہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مومن کو اس انداز میں سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی پسند اور ناپسند اپنے رب کے سپرد کر دی ہے، میں نے کلمہ پڑھ کے یہ واضح کر دیا ہے کہ اے میرے اللہ جو تجھے پسند ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پسند ہے بس مجھے بھی وہی پسند ہے، اگرچہ میری عقل کو اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں سپرد ہوں تمہارے حکم کے آخری سانس تک، میں اس جذبہ اطاعت کے اندر اپنی زندگی بسر کروں گا۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں جو موجودہ حالات ہیں ان کے لحاظ سے اللہ کا فرمان ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکل ہی نہیں رہے، تمہیں کیا ہے؟ یہ جو نہ جانتا ہو کہ کیا ہے تو وہ صرف جواب چاہتا ہے،
اور جسے پتا ہو کہ انہیں کیا ہے اور پھر کہے تو یہ اس کی طرف سے بڑی چڑکی ہوتی ہے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے مسلمانوں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے تم نکل ہی نہیں رہے، حالانکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمہیں کیا ہے، تم نکل نہیں رہے، اور ادھر کمزور مرد، کمزور عورتیں اور بچے وہ چیخ رہے ہیں رب ہمیں اس بستی کے ظلم سے نجات دے، یعنی اس کے اہل جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ہمیں اس سے نجات دے۔ کیسے نجات دے؟ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کسی مددگار کو بھیج دے۔ یعنی یہ ایک دستور ہے اس امت میں۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے رب کن کہے تو کس کی مجال ہے کہ آگے اکڑے، یعنی پوری بھارتی حکومت ایک کن کی مار ہے، اور وہ جو 10-11 لاکھ فوج جو کشمیریوں کے سر پہ ظلم کرنے کے لیے کھڑی ہے وہ تو ایک کن کی مار ہے، اگر چاہے تو سارے دھنس جائیں۔ لیکن رب ذوالجلال بت پرستوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم وہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے بت نہیں کر سکتے جو میرے بندے بھی کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ بدر میں جو کفار رب نے مروائے تھے صحابہ سے اور فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا تھا، ان کافروں کو تو کن کہہ کے مارنا بھی رب کے لیے کوئی کام نہیں تھا کہ ان کو گھروں میں ہی مار دیتا یا رستے میں مار دیتا۔ لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس امت کو بلا وجہ سردار نہیں بنایا، یہ کام ہی سرداروں والے کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کا جو پیار ہے اس کے سامنے نہ بیوی کا پیار ہے، نہ بیٹے کا پیار ہے، نہ کاروبار کا پیار ہے، یہ اس طرح دین کے لیے نکل آتے ہیں۔ تو وہ مظلوم پھر کہتے ہیں رب تو اس طرح کر کہ بستی نہ دھن سے، ہم پہ ظلم کرنے والے خنزیر نہ بنے، جل کے راکھ نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارا کوئی بھائی ہماری مدد کے لیے بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مددگار، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، جو تیرا اس وقت محبوب ترین بندہ ہے وہ ہماری مدد کے لیے بھیج۔ تو اب اس یعنی مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جو جائیں تو اللہ کے وہ کتنے پسندیدہ ہوں گے، اور جو ادھر دھیان ہی نہ کرے تو رب کتنا ناراض ہوگا۔ کہ قرآن تو میں نے ان سے بھی کہا تھا، آپ بھی پڑھتے ہیں، مسجد کی الماریوں میں رکھا ہے، حفظ بھی کیا ہے، پاس موجود ہے، لیکن میری بات ہی نہیں سن رہے تو کتنی ناراضگی ہوگی۔ اور اگر تعاون کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ اور انہیں جو مارنے والا پنجہ ہے اسے توڑا جائے تو یہ ساری فوج، یہ سارے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کی لسٹ میں ان کو شمار کیا جائے گا کہ جنہیں اللہ کی طرف سے ولی کہا گیا ہے اور جنہیں اللہ کی طرف سے نصیر کہا گیا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر رب ذوالجلال حکم دیتا ہے، اور اس حکم کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، چونکہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس نے ہی انسان کو بنایا ہے اور اسے ازل سے پتا ہے کہ جب ایسے موقع پر نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو کیا چیز آگے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں وہ ساری بیان کر کے ہر صدی کے مسلمانوں کو کہا کہ جب ایسا زمانہ آیا ہوا ہو تو تم اپنے دلوں کی تلاشی لو کہ کہیں تمہارے دلوں میں اس میں سے کوئی روگ تو نہیں ہے، اور اگر روگ ہے اور تم وقت پر جہاں حاضر ہونا ہے حاضر نہیں ہو رہے تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر یہ نہ کہو کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے اور وہ ہماری مدد کرے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس وقت مختصر ٹائم کے لحاظ سے 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا
فرمان ہے ان سب کے لیے جو قرآن کو مانتے ہیں، جو مسلمان ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم سارے ہی مسلمان ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے انہیں کہلوانا ہے، آپ انہیں فرما دیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے پوتے بیٹیاں، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان۔ اب بندے کی محبت کے بندے کے ساتھ محبت کے جو ریلیشنز ہیں وہ سارے جس جہت سے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بیان کر رہا ہے کہ کوئی کسی جگہ سے دور جانا چاہتا ہے تو جدائی کے لحاظ سے کون کون سی چیزیں اسے کھینچیں گی کہ نہ جاؤ، کہ پیچھے کیا بنے گا تمہارے باپ کا، تمہارے بیٹے کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے بھائی کا، تمہارا خاندان پیچھے کہاں جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ اموال جو تم نے کما رکھے ہیں، کہ اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے تو میں اگر چلا گیا تو اس کی نگرانی کون کرے گا، یا آگے اس کی افزائش کیسے ہوگی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ تجارت کہ جس کے مندے کی تمہیں فکر ہے کہ اگر میں سر پہ نہ ہوا تو دکان کیسے چلے گی، فیکٹری کیسے چلے گی، سارا کاروبار کیسے چلے گا۔ اور آگے فرما وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے محل اور تمہارے بیڈ روم کہ جن کی بڑی کشش اٹریکشن ہے تمہارے دلوں کے اندر، کہ اگر راہ حق میں دور چلے گئے، گرمی میں ادھر گولی بھی لگے گی، پسینہ بہے گا، اور ادھر